نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت، سچائی جس کی ہم سب معترف ہیں، دنیا سے ہمارا وجہ امتیاز عقیدہ توحید اور اتباع سنت ہے۔ دین کا وہ فہم جو اسلاف سے ہمیں ملا، آج اس کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ ذمہ داری ہماری بہت بڑی ہے۔ یہ دعوت توحید کی دعوت جو آب حیات ہے، جس کی پیاس اس دنیا کی ہر سلیم الفطرت روح کو ہے، اس پیاس کو بجھانے کے لیے، توحید کی دعوت کو اپنے گلی محلے میں پھیلانے کے لیے، اس دنیا میں پھیلانے کے لیے میرا اور آپ کا کردار کیا رہا ہے؟ ہماری صورتحال اس وقت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ ہم جن صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان کی حالت یہ تھی، محفل کون و مکان میں صبح و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفتے جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھے کہ کبھی ناکام پھرے۔ دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے۔ یہ ہمارا کردار ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج میں اور آپ عقیدہ توحید کے لیے کتنی قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ ساری دنیا میدان ہے دعوت کا، گلی محلے ہمارے میدان ہے دعوت کا، لیکن ہمارا اپنی صورتحال ایسی نہیں ہے جس کو ہم اطمینان بخش کہہ سکیں۔ ہمارے سرمایہ دار، ہمارے بااثر طبقے، جن کے پاس اختیارات بھی ہیں، جن کے پاس مال اور دولت بھی ہے، ان کی ترجیحات درست نہیں ہیں۔ وہ مساجد مدارس کی تعمیر پر تو خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جماعت سازی کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ نوجوانوں کو ایسا یعنی ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ فلاحی خدمات ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں اس اعتبار سے بھی اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا۔ جماعت کو اگر طاقتور بنانا ہے تو ہمیں اپنے ٹیلنٹڈ بچے، اپنے باصلاحیت بچے، اپنے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے بچوں کو اہل حدیث یوتھ فورس میں لانا ہوگا۔ ہمیں اگر جماعت کو طاقتور بنانا ہے تو اس جماعت کے لیے ہمیں اپنا پسینہ بھی بہانا ہوگا، اور ضرورت پڑی تو خون بھی بہانا ہوگا۔ الہی یہ تیرے پراسرار بندے، صحابہ کی حالت یہ تھی، الہی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت کی جن آرزوؤں کو ہم بچپن سے پالا کرتے تھے، آج ہماری دعاؤں میں بھی شہادت کی دعا شامل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے خون بہانے کی ضرورت تھی، ہم پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہمارا یہ کردار رہا تو جتنے بھی ہم دعوے کرتے ہیں، جتنے بھی ہم نعرے لگا لیں، لیکن اس کے باوجود کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ جماعت کو مضبوط بنانا ہے، اپنے اپنے حلقوں میں آپ آزاد ہیں۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا خاصہ ہے کہ اس نے آپ کو غلام بنا کر نہیں رکھا ہوا۔ یہاں پر اظہار رائے کی آزادی کا ماحول ہے۔ یہاں یہ صورتحال نہیں ہے آپ کتنا ہی بڑا یو ٹرن لے لیں اور اس کے بعد کوئی آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیا کیا تم نے، تو کہیں گے اس پر کوئی آپ کو اعتراض ہی نہ رہے، آپ کا اختلاف رائے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی شان ہے، یہ ہمارے اسلاف کی جماعت ہے۔ اصل میں اس میں اختلاف رائے کی اتنی آزادی ہے جس کا ہم بہت ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپس کے تعلقات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں کی جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان کی کامیابیوں پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ہمیں جس طرح ہم پیر سے پیر ملاتے ہیں، اس طرح ہمیں اپنے دل سے دل ملانے چاہیے۔ جس نظم سے ہم وابستہ ہیں، لاہور کے نظم سے وابستہ ہیں، فیصل آباد کے نظم سے وابستہ ہیں، کراچی کے نظم سے وابستہ ہیں، گجرانوالہ کے نظم سے وابستہ ہیں، جس نظم سے وابستہ ہیں وہاں امیر کی اطاعت کرنا، وہاں اپنے بڑوں کا احترام کرنا، عزت کرنا، وہاں ایک دوسرے کا احترام کرنا،
یہ ہم اپنے اوپر واجب کر لیں. یہ جو ہم نے کلچر بنا لیا ہے نا کہ ہر منفی بات کو لے کر اس کا پروپیگنڈا کرنا، دوسروں کو بھی مایوس کرنا، خود بھی مایوس ہونا، اپنے آپ کو بدل کرنا، دوسروں کو بدل کرنا، ایسی مثبت باتیں جو جماعت کی ترقی کا نظر آ رہی ہے، جو ترقی، ہمیں کم از کم ان مثبت باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے حوصلے بڑھانے کی ضرورت ہے. منفی باتوں کو جتنا آپ بیان کریں گے اتنا انتشار پیدا ہوگا. سب کو نظر آ رہا ہے کہ کارکردگی کتنی ہے. ہمیں ایسی جماعت بنانی ہے کہ جو ہر مسئلے کا حل ہو، ہمیں ایسی جماعت بنانی ہے جو ہر سوال کا جواب ہو. وہ اس طرح کی صورتحال نہ ہو کہ جس طرح لوگ مسائل ہمارے پاس لے کر آئیں اور ہم کہیں بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہوں. ایسی صورتحال نہ ہو. ایسی طاقتور جماعت جو ہر مسئلے کا حل رکھتی ہو. لیکن اس کے لیے آپ کے بہترین دماغ ہمیں چاہیے، اس کے لیے آپ کی بہترین صلاحیتیں ہمیں چاہیے. جو میچور لوگ اپنے آپ کو کچھ انتشار کی وجہ سے، کچھ آپس کی جو صورتحال بنتی ہے اس کی وجہ سے ایک سائیڈ پر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، انتہائی باصلاحیت لوگ جن کا کوئی ویژن ہے، جن کے ذہن میں کوئی پروگرام ہے، جو اچھی پلاننگ دے سکتے ہیں، وہ جو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ جماعت کا سب سے بڑا نقصان کرتے ہیں. اختلاف کے باوجود، انتشار کے باوجود ایسے باصلاحیت لوگوں کو جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. مسلمانوں کی تکلیفوں پر صبر کر لینا چاہیے، صبر کا گھونٹ بھی لینا چاہیے. لیکن اس جماعت کو تقویت دینے کے لیے یہی تو ایک قربانی ہے. صحابہ کرام کا کردار ہم کہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف بھی، اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. میٹھی میٹھی سنتوں کے تو ہم دوسروں کو تانے دیتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ طائف کے میدان کی سنت بھی ہم بھول گئے ہیں. ایک دوسرے سے صبر اور برداشت کی سنت بھی ہم بھول گئے ہیں. مکے کی گلیوں کی سنت بھی بھول گئے ہیں. ہم اپنی ذات کے لیے، اپنی برادری کے لیے میدان میں لڑائی کے لیے نکل آتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کے لیے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میں بالخصوص ان لوگوں سے جو اپنے اپنے حلقوں میں با اثر ہیں، میں بالخصوص ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ توحید کے مبلغ بنے. جہاں تک ان کی بات پہنچ سکتی ہے، وہ توحید کے لیے جو کام کر سکتے ہیں، ایک بڑے سے بڑا عالم دین بھی وہ کام نہیں کر سکتا. وہ خطرات مول لیں. ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شہادت کی آرزو تو ہے. شہادت کی آرزو کیسی ہے جو اللہ کے دین کے لیے کوئی خطرات مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اللہ کے دین کے لیے خطرات مول لینے ہوں گے. ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پہ شہادت کے خطرہ تو موجود ہونا. ہماری صورتحال اس وقت بہت مایوس کن ہے. ہمیں اپنے عزائم کو بلند کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ارادوں کو پختہ بنانا چاہیے. آزادی اتنی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو حلقہ ہے وہ آزاد ہے کہ توحید و سنت کی تبلیغ کے لیے، اہل حدیث لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے وہ جو پروگرام بنانا چاہتے ہیں، جماعت کی قیادت اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو تقویت دینے کے لیے تیار ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی وہاں سے یہ ہمیں مرکز سے ہمیں یہ پالیسی نہیں مل رہی، فلاں جگہ سے ہمیں یہ نہیں ہو رہا، ہمارے بڑے یہ نہیں کر رہے. بھائی آپ آزاد ہیں، آپ کر کے دکھائیں. فیصل آباد نظم کر کے دکھائیں، لاہور کا نظم کر کے دکھائے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کراچی میں ہم ہوتے ہیں، سندھ میں ہم ہوتے ہیں، ہمارے بڑے ہماری سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں. جو کمزوری ہے وہ ہماری اپنی ہے. آپ بھی جس علاقے میں بھی آپ رہتے ہیں، یہ پاکستان کا اجتماع ہے، پاکستان بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. جب یہاں سے جائیں تو لوگ محسوس کریں آپ کے علاقے میں کہ بھئی آپ کسی پروگرام سے ہو کر آئے ہیں، آپ کو کوئی ویژن دیا گیا ہے، آپ کو کوئی پروگرام دیا گیا ہے، آپ کے جذبات بتا رہے ہوں، آپ کا جوش بتا رہا ہو، آپ کے کام کرنے کے ارادے بتا رہے ہوں کہ آپ آل پاکستان اہل حدیث کانفرنس کا پیغام لے کر یہاں سے گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.